أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلے. یعنی یہ منافق یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں خرید لیا. فما ربحت، پس نہیں فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، سودا بازی نے، وما کانوا، اور نہ ہی وہ تھے، مہتدین، ہدایت پانے والے، راہ راست پہ آنے والے. مثلہم، ان لوگوں کی مثال، کا مثل، جیسے مثال ہے، الذی، اس شخص کی، استوقد، جس نے جلایا، بڑکایا، جلایا، نارن، آگ کو. یعنی ان کی مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی. فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، آگ کی روشنی سے اس کا ارد گرد ماحول روشن ہو گیا. ذہب اللہ، لے گیا اللہ تعالی، بنورہم، ان لوگوں کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں. صم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم، پس وہ منافق، لا یرجعون، واپس نہیں لوٹتے. او، یا دوسری مثال، یا ان کی مثال، کصیب، موسلا دار بارش کی طرح. صیب، جو موسلا دار تیز رفتاری سے بارش آتی. او کصیب، یا بارش کی طرح، من السماء، آسمان سے،
فیہی اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، ورعد اور گرج ہوتی ہے، وبرق اور بجلی ہوتی ہے، یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے خوف سے، حضر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کا۔ یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، اچکنا اچانک کوئی چیز چھین لینا، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی نظروں کو، ان کی آنکھوں کو، کلما جب بھی اضاء اس نے روشنی کی، لہم ان کے لیے، مشو وہ چلے، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو گئے، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ تعالی چاہتا، لذہب البتہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، کانوں کو، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر بہت زیادہ قدرت طاقت رکھتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس رکوع کے اندر تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا ان لوگوں کا کردار، زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا اور ان کے دلوں میں نفاق کفر کی بیماری تھی، اس بیماری کے اوپر ہٹ درمی کا جب مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، اور وہ اپنے اس نفاق کے اندر، اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کر سمجھتے تھے ہم درست راستے پر ہیں، ہم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وہ بے شعور ہے، وہ لا علم ہے، جاہل ہیں، اور اپنی اس منافقت کی وجہ سے جہاں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ بے وقوف کہتے، اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہی بے وقوف ہے کہ جن کے دو رخ ہیں، اپنے یہود اور مشرک سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل ایمان کو ملتے کہتے ہم ایمان والے ہیں، اور یہ حقیقت میں کافروں کے ساتھ ہے، ایمان والوں کے ساتھ ان کی زبانیں ہیں، دل ان کے کفر کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے یہ مذاق کیا ہے، یہ مذاق ان کو مہنگا پڑے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہ عذاب مذاق کی صورت میں کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہے، دنیا میں محض اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ خلاصہ تھا پچھلے سبق کا، اور آج جو ہم نے آیات پڑھی، اللہ رب العزت نے یہاں ان مادہ پرست لوگوں کا، اصل میں مادیت تھی، وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے تھے۔ دنیا چونکہ یہ عاجل ہے اور آخرت عاجل ہے، یہ جلدی مل جاتی ہے، آخرت کا وعدہ ذرا لیٹ ہے، مرنے کے بعد اٹھنا تو تب ملنا ہے۔ تو ان لوگوں نے آخرت کے اوپر دنیا کی اجلت کو ترجیح دی، مالی مفاد، مادہ پرستی، اس کا خیال کیا، آخرت کا اخروی جو ہمیشہ ہمیشہ فائدہ ملنا تھا اس کو فراموش کر دیا۔ گویا انہوں نے ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ ان کی اس تجارت نے، اس سودے بازی نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا، راہ حق سے دور کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ سودے بازی ان کو فائدہ مند ان کے لیے نہیں ہوگی، ان کو قطعاً فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ انہوں نے ہمیشہ مستقل جہان کے اندر رہنے والے آخرت کے عالم میں اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لی ہیں، اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا۔ اب اللہ رب العزت
ان منافقین کے جو دو گروہ تھے، ایک تھا عقیدتاً منافق تھے، اندر ان کا پکا کفر تھا اور صرف بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، اندر ان کا یقین تھا کہ ہم مسلمان نہیں۔ ان کی پہلے مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسے ہے اس آدمی کی طرح جو اندھیرے کے اندر آگ جلاتا ہے، استوقد نارا، جب آگ جلی، اضاءت ما حولہ، آگ کی وجہ سے اس کا ارد گرد سارا روشن ہو گیا، روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا۔ اب جب نور پھیلا تو اس کو نظر آیا، کلمہ پڑھا، گویا کہ نور جلا دیا۔ اب اس کلمے کی برکت سے جو نور پھیلا ہے، انہوں نے اپنی منافقت کی وجہ سے اور دو رخی کی وجہ سے، دل کے اندر کفر رکھنے کی وجہ سے اس نور کو خود ہی بجھا دیا۔ انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، کلمے کی لاج نہیں رکھی، اسلام کو محض بطور ڈھال استعمال کیا کہ ہم مسلمانوں کے اندر رہیں، ہمیں قانونی تحفظ مل جائے، ہماری جان، ہمارا مال اور ہمارے تمام حقوق جو ایک مسلمان کے وہ بھی ہمیں بھی مل جائیں، تاکہ ہمیں مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے دشواری پیش نہ آئے۔ جب انہوں نے یہ عقیدتاً کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں سے، دل کے اندر تو پہلے ہی کفر تھا، وہ جو عارضی انہوں نے روشنی جلائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بجھا دیا۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ وترکہم فی ظلمات، اللہ نے ان کو اندھیروں میں پھر چھوڑ دیا۔ اندھیرے کتنے ہیں؟ ایک اندھیرا نہیں، کفر کا، شرک کا، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کا، نافرمانی کا، اور اسی طرح جھوٹ کا، منافقت کا، یہ سارے اندھیرے انہوں نے اپنے ارد گرد اکٹھے کر لیے۔ فہم لا یبصرون، اب وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، حق کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کی مثال یوں بیان فرمائی، سمن، یہ جمع ہے اصم کی، بکمن یہ جمع ہے ابکم کی، عمیون یہ جمع ہے اعمیٰ کی۔ تین اللہ رب العزت نے چیزیں بیان فرمائی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اب یہ ان کا بہرا پن، گونگا پن اور اندھا پن اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا؟ حقیقت میں وہ دیکھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ اب ان کی زبان، ان کے کان، ان کی آنکھ ان جانوروں کی طرح ہو گئے جن کے دماغ میں عقل نہیں، جو بولی نہیں بول سکتے، جو کسی اچھی بات کو سن کر سمجھ نہیں سکتے، جو اپنے نفع و نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ اس نہج پہ چلے گئے، اتنی دور چلے گئے اسلام سے دور، اندھیروں کے اندر۔ فہم لا یرجعون، اب ان کا واپس لوٹ کر آنا یہ مشکل ترین ہے، ناممکن ہے۔ جو عقیدے کے منافق، کافر، ایک آدمی جس کو نظر نہیں آتا، وہ زبان سے بول بھی نہیں سکتا، کانوں سے سن بھی نہیں سکتا، گھر سے دور چلا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اب اس کا گھر میں واپس آنا بڑا ہی مشکل ہے، ناممکن نظر آتا ہے۔ نہ وہ بول کے بتا سکتا میرا گھر کہاں ہے، نہ وہ سن کر ہاں یا نہ کہہ سکتا ہے ہاں بھی میں وہاں کا رہنے والا ہوں، نہ وہ دیکھ کر خود راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ تینوں خوبیوں سے وہ محروم ہو گیا۔ منافقین آنکھیں رکھنے کے باوجود، کان رکھنے کے باوجود، زبان رکھنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو بہرا، گنگا اور اندھا قرار دیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ کہیں فرمایا کہ ہم نے وجعلنا لہم سمعا وابصارا وافئدہ فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا ملحد بن کر انکار کر دے، نہیں مانے، وہ جتنا مرضی بڑا دانشور بن جائے، اپنے آپ کو عقل کل کا مالک سمجھے، وہ حق کو نہیں پا سکتا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے قرآن کا انکار کریں گے،
قرآن کو نہیں مانیں گے، حدیث کا انکار کر دیں گے، اور اپنے آپ کو کہیں گے یہ بڑا فلاسفی، بڑا دانشور، بڑا عقل مند اور بڑا اچھا لکھاری ہے، بڑا اچھا قلم کار ہے، بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے. لوگ اس کی ادھر ادھر کی جھوٹی عقلی باتوں کو، دلائل کو سن کر کئی جاہل مرعوب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی حقیقت بیان کی ہے کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، لیکن فما اغنا عنہم، ان کی آنکھوں نے، ان کے کانوں نے، ان کی زبان ان کو قطعاً کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب اللہ کی آیات کا وہ انکار کر دیں گے پھر ان کی سماعت، ان کی بصارت اور ان کی زبان ایک جانور کی حیثیت رکھتی ہے. اب یہ منافق لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں آ سکتے، یعنی اسلام کے گھر کا راستہ یہ بھول چکے، بہت دور نکل گئے. عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی تھے منافق دین سے دور ہو گئے، اور نفاق کی حالت میں ان کو موت آئی، مر گئے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو عقیدتاً منافق تھے، جن کے دلوں میں پکا کفر تھا، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الذین آمنوا ثم کفروا، ایمان تو لائے لیکن پھر انہوں نے کفر اختیار کیا. فطبع علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی. فہم لا یفقہون، اب ان کو دین سمجھ نہیں آ سکتا، ان کو اب دین سمجھ نہیں آ سکتا. اور سچی بات ہے آج ہمارے بھی اس معاشرے کے اندر بہت سارے آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو دیکھنے میں آپ سمجھیں گے بڑا پروفیسر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے، بڑا علم ہے اس کے پاس، لیکن دین سے بالکل اجڑ، بالکل جاہل، لا علم، دین کو نہ سمجھنے والے، بلکہ دین کے اوپر اپنی چھوٹی سی محدود عقل کی بنیاد پر فضول اعتراض کرنے والے کہ یہ باتیں قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، دین کی یہ باتیں سخت ہیں، عقل کے خلاف ہیں. انہوں نے عقل کی بنیاد پر دین کو پرکھا، اور وہ بھی انہی منافقوں کے پیچھے چل پڑے جنہوں نے اپنی عقل کو ترجیح دی. عقل دین کے تابع ہے، دین عقل کے تابع نہیں، ہماری عقلیں محدود ہیں. جن لوگوں نے عقل کی بنیاد پر دین کو حاصل کرنے کی کوشش کی وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو ہم جراب اور موزے کے اوپر مسا نیچے کرتے، اوپر نہ کرتے. پاؤں نیچے جو لگتا ہے اس کو صاف کرنا چاہیے نا، لیکن مسا ہم کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں. عقل تو کہتی نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے. دین عقل کے تابع نہیں ہے، دین نے ہمیں بتایا کہ اوپر ہاتھ پھیرنا ہے. اب جو دین کہے گا وہ ہمیں ماننا پڑے گا. ہماری عقل محدود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین برحق ہے، یہ وحی ہے، اور ناطق وحی نے ہمیں جو قرآن دیا ہے، جو اس کا مفہوم عملی طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا، ہماری عقل مانے یا نہ مانے، یہ ایمان ہے. جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب وہ ہمیں اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے. جب کافروں کی ٹیم آئی، ابو جہل ان کے ساتھی آ کر کہنے لگے ابوبکر تیرا ساتھی صبح صبح عجیب دعویٰ کر رہا ہے، کہتے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، میں مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، بیت المقدس بھی دیکھا ہے، اور میں نے اتنا کچھ دیکھ لیا، 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ کے تیرا ساتھی یہ دعویٰ کر رہا. پہلے تو کہا ابوبکر ایسا ممکن ہے ایک رات میں کوئی پھر کے آ جائے، آ کے دعویٰ کرے؟ کہتے ممکن تو نہیں. خوش ہو گئے کہ ہم نے آج محمد کا قریبی ساتھی توڑ لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے نام لیا کہ ہمیں یہ تیرے ساتھی محمد نے باتیں کہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان کیا ہے؟ فرمایا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی تو یہ برحق بات ہے. ابوبکر ان کے اوپر ایمان لاتا ہے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ابوبکر کا ایمان ہے، پھر وہ سچ بول رہے ہیں، یہ ہے ایمان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ سودا کیا، وہ آدمی بعد میں مکر گیا. اب موقع کا کوئی گواہ نہیں تھا، جس گھوڑے یا اونٹ کا سودا کیا موقع کا گواہ نہیں تھا، وہ آدمی مکر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب خاموش ہیں، کوئی گواہ نہیں، میں نے اس کے سودا کیا، اب یہ مجھے یہ گھوڑا دے نہیں رہا. ایک صحابی اس نے کہا کوئی گواہ پیش کرو. صحابی کہتا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. اس نے گواہی دی، معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہو گیا. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اس موقع پر موجود ہی نہیں تھا، تو نے گواہی کیوں دی؟ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول نہیں؟
آپ اللہ کے رسول نہیں؟ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اللہ کا رسول بلا نعوذ باللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ سچے ہیں. یہ ہے ایمان. ایمان جو ہے وہ عقل سامنے نہیں رکھتا. عقل جو ایمان کو سامنے رکھتی ہے. ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اس لیے اختیار کیا، انہوں نے اپنی عقل کو ترجیح، ہم زیادہ سیانے ہیں، ہم مصلح ہیں، ہم زیادہ شعور رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، لاشعور ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، لا یرجون، یہ واپس نہیں آ سکتے. دوسری مثال او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، جیسے آسمان سے بارش آتی ہے. بارش آنے سے پہلے کیا ماحول بنتا ہے؟ گہرے بادل، گڑاچ آتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. بسا اوقات اتنا اندھیرا ہو جاتا ہے کہ خوف آتا ہے. سیاہ ترین بادل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے جب ہوتا تو آپ بھی خوف زدہ ہو جاتے، استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے. اور ہمیں بھی حکم ہے جب ایسا ماحول دیکھو اللہ سے معافی مانگو. اور جب ایسا ماحول بن جاتا ہے، گٹاچ آ جاتی ہے، کالی گٹا ہوتی ہے، تیز طوفان بھی آ جاتا ہے بسا اوقات، اور بادل ان کے اندر گرج بجلی کے ساتھ، جب اتنی اس قدر زیادہ جب بجلی گرتی ہے، زوردار کڑک، لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں، بچے عورتیں ڈر جاتی ہیں. فرمایا جب وہ بارش آتی ہے آسمان سے تو اس بارش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اس میں گرج ہے، اس میں بجلی چمکتی ہے. اور یہ ساری چیزیں کیا پہلے دل کو ڈراتی ہیں، آدمی خوفزدہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب بارش آ جاتی ہے، ماحول صاف ستھرا ہو جاتا ہے، فضا وہ انتہائی خوبصورت ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پھر زمین پانی جذب کرتی ہے، ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں خوش ہو جاتی ہیں. یہ کس کے بعد؟ خوف کے بعد. یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت. اب منافق جو تھے یہ دوسری قسم کے، یہ وہ تھے جو ایمان تو لے آئے تھے، مانتے تھے واقعی دین سچا ہے، لیکن عملی لحاظ سے بڑے کمزور تھے. وہ اس بارش کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کہ وہ گرج اور بجلی کا کڑکا، ان چیزوں کو دیکھ کر کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ڈر کے مارے، کہیں موت نہ آ جائے، ہمیں یہ تکلیف نہ آ جائے، بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے. اللہ فرماتے واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بھاگا ہوا نہیں ہے، سارے اس کے احاطے میں، محاصرے میں. اللہ جس کو چاہے جس انداز میں چاہے پکڑ لے. یہ وہ لوگ ہیں منافقوں کی قسم کہ بجلی اللہ فرماتی ان کے اوپر میں گرا سکتا ہوں، ان کی نظروں کو اچک سکتا ہوں، ان کو اندھا کر سکتا ہوں، ان کو اپاہج کر سکتا ہوں، مفلوج کر سکتا ہوں، ان کو ہلاکت بھی ہو سکتی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب اللہ روشنی کرتا تو چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب اللہ رب العزت روشنی سے مراد کیا ہے؟ جب دین کے اندر کوئی آسانی آتی، مال غنیمت آ جاتا، کوئی آسان عمل ہے اور اس میں ان کو کوئی مالی فائدہ نظر آ رہا ہے، بھاگ کے پھر آگے آگے ہوتے، پیش ہوتے، ہم نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہتے ہیں ہم نے کام نہیں کیا، اس کی بھی ان کی تعریف کی جائے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ انہوں نے جو کچھ نہیں کیا. یہ بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ خون کے قطرات لگا کر، انگلی کے ساتھ خون لگا کر اپنے آپ کو شہیدوں میں شمار کرنے والے، غازیوں میں شمار کرنے والے، یہ وہ لوگ تھے. یہ اس بات کو پسند کرتے، انہوں نے کردار تو کوئی دکھایا نہیں کہ ہماری بھی تعریف کی جائے. تو جب کوئی آسان حکم ہوتا ہے تو اس کے اوپر عمل کر لیتے، مشکل حکم ہوتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. زور اثر کی نماز پڑھنا تو آسان تھی، پڑھ لیتے، لیکن مغرب کی پڑھ لیتے. یہ منافقین، ان کے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز باری ہو جاتی. حدیث کے اندر کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں کے اوپر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک فجر کی اور دوسری عشاء کی. عشاء کے وقت آدمی تھکا آ رہا ہے، کام کاج سے اٹھنے کی ہمت نہیں ہو، گر جاتا ہے، اور صبح کے وقت نماز نہیں پڑھتا. اب یہ دو نمازیں بھاری کیوں ہیں؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. اور جو آسان عمل ہے اس کے اوپر باقی عمل کر لیتے. یہ مراد ہے جب روشنی ہوتی ہے اس میں چلنا شروع کر دیتے. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا آتا تو کھڑے ہو جاتے. کوئی مشکل عمل آتا، چلو بھی جہاد کرو، لڑائی لڑو، تو پھر یہ کھڑے ہو جاتے. غزوہ احد میں ایسے ہی ہوا، جب 1000 کا لشکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے کافروں کے مقابلے میں. ابھی مدینہ منورہ سے باہر نکلے ہی تھے، احد کے میدان کی طرف جا رہے تھے. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی کھڑے ہو گئے.
ان کو نظر آ رہا تھا ان کے ساتھ جا کر لڑے تو ہم خام خواہ درمیان میں مارے جائیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اندر چونکہ ایمان نہیں تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ایمان بڑا کمزور تھا۔ اب ان کے پاس ایک بہانہ آ گیا، کہنے لگے کہ ہمارا مشورہ نہیں مانا گا، ہم نے کہا تھا مدینہ منورہ کے اندر رہ کر اپنے مکانوں کو مورچے بنایا جائے اور یہاں اپنا دفاع کیا جائے، ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا، لہذا ہم وہاں جا کر نہیں لڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی نکلا، چند اس کے ساتھی نکلے، دیکھتے دیکھتے 2 4 5 10 1000 میں سے 300 آدمی نکل گئے، 300 آدمی نکل گئے۔ اب 700 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں، یہ پتہ چل گیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، دوسری کو فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال سخت احکامات کے ذریعے پھر نکھار کر جان لیتے ہیں ان میں سچا کون ہے، ایمان والا، منافق اور جھوٹا کون ہے۔ اس طرح جب مشکل کوئی حکم آتا ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، مال خرچ کرو، ابھی ادھر ادھر دیکھتے، مال نہیں خرچ کرتے تھے، کنی کتراتے تھے۔ پرخلوص صحابہ کوئی تھوڑا دیر اپنی ہمت کے مطابق کوئی زیادہ خرچ کر رہا ہے الٹا ان کو مذاق کرتے، راستوں میں بیٹھ جاتے، تھوڑا لاتا ہوا کہتے یہ کنجوس ہے، زیادہ لاتا ہوا دیکھ کے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لا رہا۔ اس طرح ان کی حرکتیں تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بارش کا فائدہ ان لوگوں کو ہوتا ہے، زمین وہ فائدہ اٹھاتی ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ ایمان ان کا فائدہ ان کو دیتا ہے جو ایمان کو سینے میں دل میں جذب کرتے ہیں، تو پھر جسم عمل کرتا ہے، وہ کسی مشکل کو اور آسان حکم کو فرق نہیں کرتا، بغیر فرق کے ایک جیسا ان پر عمل کرتا ہے۔ وہ بھی ایمان والے تھے، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نوجوان صحابی تھے، تھوڑی عمر تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچے یہ ساتھ نہ جائیں، اب تھے یہ بچوں میں شمار ہوتے، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی، امرد تھے، تو یہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، قد لمبا کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بڑا ہوں، میں لڑ سکتا ہوں، اب یہ ایک بچہ ہے جو اپنا ایمان ظاہر کر رہا ہے، جذبہ شہادت سے سرشار ہے، اور ادھر بڑی عمر کے لوگ وہ جن کے دلوں میں نفاق تھا وہ میدان جہاد سے فرار ہو رہے تھے۔ یہ ہوتا ہے فرق۔ ایمان دل میں جب پختہ ہو جائے تو پھر اس کا عمل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کس کیٹاگری کا آدمی ہے؟ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، پھر فجر کے وقت وہ اپنی کروٹیں بدلتے ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ فجر کے وقت پھر بے قرار ہو جاتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، آنکھیں بند نہیں ہوتی، آواز آگی نماز پڑھنی ہے، موسم سرد ہے، ٹھنڈا پانی ہے، راستہ دور ہے، وہ ان چیزوں کو پھر خاطر میں نہیں لاتے۔ اور جو بدمست ہوں، جن کے دلوں میں ایمان ڈر نہیں ہے، ایمان جوش نہیں مارتا، وہ سپیکر کی آواز سنیں، جاگ آ جائے تب بھی مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ یہ ہے ایمان اور نفاق کا فرق۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کا کردار اس جگہ ہی نہیں، قرآن کریم کے اور بھی مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تاکہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کون سی علامات ہیں جو منافقت کی بنیاد بنتی ہیں، نشانیاں ہیں، ان سے پرہیز کرے۔ تو یہ 3 قسم کے گروہوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، سب سے پہلے ایمان والوں کا، اس کے بعد مختصر یہ کافروں کا، اور پھر کچھ تفصیل کے ساتھ منافقین کا۔ ان 3 قسم کے لوگوں کے آغاز سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا کی ہے، اس کے بعد پھر عام لوگوں کو عبادت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں سمع کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔